الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ قرآن عظیم بلا شبہ انسانیت کے لیے رب کائنات کا سب سے بڑا انعام و احسان ہے۔ اس کی ہدایت اور راستی اور دنیا اور آخرت کی سلامتی کا نشان ہے۔ رمضان المبارک اسی نعمت عظمیٰ کے نزول کا مہینہ ہے۔ بندگان خدا اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر دیگر عبادات و طاعات کے علاوہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بناتے ہیں، اس کے مطالعہ اور حصول فہم کا سامان کرتے ہیں اور تقوی، تشکر اور حصول رشد و ہدایت کے تقاضے سمجھتے اور ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ کے دوران اسی نعمت کبریٰ قرآن عظیم کی نویں سورت التوبہ کی آیات 12 تا 27 کے مطالعہ اور تفہیم کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان 16 آیات مبارکہ میں 13 نکات کی طرف قرآنی رہنمائی کا حصول ہوا۔ حق و باطل کی 1400 سال قبل جاری کشمکش میں یہ سورت نہایت اہم سنگ میل بلکہ دوراہے کی حیثیت رکھتی ہے کہ اہل ایمان نے فیصلہ کن اقدام کے راستے پر آغاز سفر کیا، جس کے نتائج جلد ہی برآمد ہونے لگے، جس سے اہل ایمان جھوم اٹھے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کیا، ان کے ساتھ تمام معاہدات ان کے عہد شکن رویے کے پیش نظر منسوخ کر دیے، انہیں کعبہ کے نزدیک بھٹکنے سے روک دیا، ان کی قدیم رسوم عبادات کو ساکت کر دیا، ان کے لیے جنت کے دروازے بند ہو گئے اور انہیں چلنے پھرنے اور اپنے علاقوں کو واپس جانے کی مہلت 4 ماہ تک محدود کرنے کے بعد ان کے قتل عام کی اجازت دے دی گئی۔ اہل ایمان جو سالوں سے ان کی چیرہ دستیوں اور ظلم کا شکار تھے، ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی اور غلبہ اسلام کی فیصلہ کن گھڑیاں قریب آ گئیں، جس کے لیے وہ مزید تیار ہو گئے۔ مطالعہ کردہ آیات کا پہلا موضوع ان مشرکین کے نقض عہد کی سزا ہے۔ اہل ایمان نے اپنے ہر معاہدے کی پابندی کی، مگر مشرکین نے ہمیشہ اسے توڑا، مسلمانوں پر طعن و تشنیع کے ذریعے حملے کیے، فکری اور عملی اور ذہنی اذیتوں سے دوچار کیا۔ قرآن نے ان رویوں کے باعث ان کے تمام معاہدے منسوخ کر دیے، ان کے سرپرستوں اور اماموں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کیونکہ وہ اپنا اعتبار کھو بیٹھے تھے، اب ان کے وعدے اور قسمیں کوئی حیثیت رکھتی تھیں اور نہ وقت۔ دوسرا موضوع اہل ایمان کے اس حق کو تسلیم کیا جانا تھا کہ اس نقض عہد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کو مدینہ سے نکال دینے کی دھمکیوں اور سازشوں کے بعد ان کے ساتھ صلح جوئی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اہل ایمان اہل کفر و شرک سے ضروری معاہدے ضرور کریں، مگر جب وہ انہیں توڑ دیں، سازشیں کریں، خلاف ورزیوں میں ملوث ہوں، تو نہ صرف یہ معاہدے منسوخ کر دیں بلکہ نقض عہد کی سزا بھی دیں، اور وہ جنگ کے سوا نہیں کہ یہ اس کے بغیر باز نہیں آئیں گے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ اللہ کا مقصود دشمنان دین اور کفار و مشرکین کے ساتھ قتال کی ترغیب کا یہ ہے کہ انہیں کسی زمینی یا آسمانی عذاب کی بجائے ذلت و رسوائی اور ہلاکت کے عذاب سے دوچار کرنا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مقصود ہے، تاکہ ان کے دلوں کو سکون نصیب ہو، سالوں کے ظلم و ستم کے زخموں پر مرہم رکھا جائے اور اہل کفر و شرک پر مسلمانوں کے غصہ کو کم کیا جا سکے۔ چوتھا عنوان ان آیات کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی صورت جہاد سے فرار ممکن نہیں، یہ اس کے دعوی ایمان اور اللہ اور رسول سے محبت کا تقاضا اور امتحان ہے۔ محض کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا کافی نہیں، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دو بدو لڑائی کرنا اور اس میں اپنی جان و مال کی قربانی پیش کرنا اس کا بلند ترین تقاضا ہے۔ اہل ایمان کو اہل کفر و شرک سے نہ دوستی رکھنی چاہیے اور نہ گہرے تعلقات، نہ رازداری کا معاملہ کرنا چاہیے
اور نہ اپنے ملی اور ذاتی معاملات میں مشاورت۔ گہری دوستی تو فقط اللہ اور رسول کے ساتھ ہی کی جانا مطلوب ہے۔ 5واں موضوع یہ ہے کہ مساجد جو اللہ کے گھر ہیں ان کی تعمیر اور انتظامی سربراہی کا حق اہل ایمان کو ہی ہے۔ جو اللہ اور رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں وہ کفار و مشرکین جو اللہ اور رسول سے نہ تعلق رکھیں، آخرت کو نہ مانیں، اسلام کی دشمنی میں مصروف رہیں، انہیں اللہ اور رسول کے ساتھ منسوب شعائر سے آخر تعلق کی اجازت کیوں دی جا سکتی ہے؟ انہوں نے تو خود اپنے عمل شرک و کفر سے کعبہ کی تولیت اور مساجد کی تعمیر کے خلاف عملاً گواہی دے رکھی ہے۔ دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی پرستش، برہنہ طواف، فحاشی، بے حیائی، بےہودگی اس کے مظاہر ہیں۔ 6 رہنمائی یہ عطا کی گئی کہ ہر وہ بظاہر نیک کام، خواہ حاجیوں کو پانی پلانا ہو یا تعمیر کعبہ و مساجد ہو، اللہ و رسول پر ایمان اور آخرت کے اجر کی امید و یقین و ایمان کے بغیر بیکار، بے وقت اور ناقابل قبول ہیں۔ 7واں عنوان آیات مطالعہ کردہ کا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت، جہاد مالی اور جانی کا راستہ اختیار کرنے والے اہل ایمان ہی اللہ کے نزدیک اعظم درجۃ عند اللہ، بڑے درجے، مراتب، مقامات اور انعامات و فضیلتوں کے حقدار ہوں گے۔ ان کے برابر نہ کسی کا عمل بڑا ہوگا، نہ بارگاہ الہی میں مقام و مرتبہ۔ قرآن نے 8ویں موضوع کے طور پر فوز و فلاح کا تصور پیش کیا۔ جو اہل ایمان اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، خواہ ایمان کے تقاضوں کے ذریعے، خواہ حسب نسب کے رشتوں کے ترک کے ذریعے، خواہ جان و مال کے جہاد کے ذریعے، در حقیقت وہ دنیا داروں کے تصور کامیابی سے یکسر مختلف قرآن و الہی تصور فوز و فلاح سے ہمکنار ہوئے۔ یہ کامیابی نہ عارضی ہے نہ ناپائیدار، یہ دائمی، ابدی اور لامتناہی ہوگی۔ 9واں موضوع ان آیات کا اللہ کی وہ بشارتیں ہیں جو اہل ایمان بالخصوص راہ خدا میں جہاد و قتال کرنے والوں کو ملیں گی۔ اللہ کی رحمت کے بے شمار انداز ہیں۔ اللہ کی رضا جو سب سے بڑھ کر اور قیمتی نعمت ہے، اور بندہ خدا کو اس کے علاوہ در حقیقت کچھ اور مطلوب بھی نہیں۔ اللہ کی جنتیں اور وہاں کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، نعیم و مقیم، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ بغیر کسی انقطاع اور رکاوٹ کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 10ویں قرآنی تعلیم یہ حاصل ہوئی کہ اہل ایمان کے لیے اللہ اور رسول سے محبت کا معیار بڑا کڑا متعین کیا گیا۔ وہ ہے اپنے والدین، اولاد، بھائیوں وغیرہ سے تعلق اور دوستی کی بجائے اللہ اور رسول سے تعلق۔ اگر اہل ایمان محسوس کریں کہ ان کے ان پیاروں نے استحب الکفر علی الایمان، ایمان پر کفر کو ترجیح دے رکھی ہے، تو فوراً ان سے قطع تعلق ہی کر لیں، اور اگر پھر بھی وہ ان سے جڑے رہے، محبت کرتے رہے، تو جان لیں فاولئک ھم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ 11ویں رہنمائی بھی اسی 10ویں ہدایت و تعلیم کی مزید تفصیل اور ان دائروں کا تعین ہے جن سے اہل ایمان کو دور رہنا اور ترجیح نہ دینا ہے۔ والدین، اولاد، بیویاں، خاندان کے لوگ، پسندیدہ اور آرام دہ گھر، کاروباری معاملات، اگر یہ سب اللہ اور رسول کی محبت پر قربان کرنے کا حوصلہ نہ ہو یا انہیں زیادہ اہمیت و ترجیح دی جائے تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ وہ یہ سب چھین بھی سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے۔ 12ویں رہنمائی آیات مطالعہ کردہ کی یہ ہے کہ اہل ایمان جہاد سے ہرگز نہ کترائیں، اس کے لیے ذہنی اور عملی تیاری کرتے رہیں۔ ان کے ایمان کا امتحان اور بڑا تقاضا یہی جہاد ہے۔ دشمن اس کے بغیر اسلام اور اہل اسلام کو اپنی سازشوں سے محفوظ رکھے گا اور نہ ہی باز آئے گا۔ البتہ اہل ایمان اپنی کثرت تعداد یا وسائل پر انحصار کی بجائے ہمیشہ اللہ کی نصرت کے طلبگار رہیں اور اسی کی تائید و رحمت کو اپنا وسیلہ اور سہارا بنائیں۔ اللہ رب العزت نے متعدد مواقع پر اپنا یہ وعدہ عملاً پورا کر دکھایا جس سے اہل ایمان ناواقف نہیں۔ آخری
اور 13ویں نصیحت یہ کی گئی کہ بارگاہ رب العالمین میں اپنے ہر قصور، گناہ، نادانی اور بے عملی پر توبہ، ندامت اور استغفار کے ذریعے اصلاح احوال کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور یہ اس کی صفت غفور الرحیم کا عملی اظہار ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآنی ہدایات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے ہماری زندگیوں کا رہنما، ہادی اور راہبر بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.